بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہادر جنرل ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر انتہائی اہم چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی۔ خطاطی کے حوالے سے دو بنیادی غلطیاں جو اہم پوائنٹ ہیں وہ ہیں جوڑ میں غلطیاں۔ ان غلطیوں کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو چلے سیکھتے ہیں۔ یہ با کے ساتھ تا ہے، تو با کے ساتھ اگر ایک اور با کا جوڑ لگتا ہے تو وہ آدھے قد کا ہوتا ہے، اور یہ با کی چوڑائی ایک قد یعنی قلم کی پوری چوڑائی کو قد کہتے ہیں، تو ایک قد کا، اور با کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک 5 قد کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بالکل اس کا اوپر والا سرا اور نیچے والی نوک دونوں بالکل 90 ڈگری پہ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم جوڑ میں با کے ساتھ ایک با لگائیں تو پھر تو یہ اوپر ہیں، اگر اس کے ساتھ ایک اور با بھی لگائیں تو اس کے جوڑ کا طریقہ کیا ہے، تو یہ دیکھیں، آپ نے ایسے جس طرح را ہوتی ہے ایسے ہی آپ نے جوڑ بنانا ہے، اور ساتھ آپ نے اس کے ساتھ با ملا دینی ہے۔ یہ با کے ساتھ با کا جوڑ تھا۔ اب با کی شیپ میں آپ مختلف حروف لکھ سکتے ہیں۔ اگر با مفرد ہو تو اس کو با، تا، سا، ٹا، یہ 5 حروف اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن جوڑ میں اگر با شروع میں آئے یا درمیان میں آئے تو اس صورت میں اس کے ساتھ نون اور یا کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم با، اس کے ساتھ یا اور آگے تا، تو یہ 3 حروف ہوئے، یعنی با کے 3 شیپ ہوئے، ایک شروع میں، ایک درمیان میں اور ایک آخر میں۔ اگر با اس کے ساتھ ایک اور بھی آ جائیں، مثلا یہ 4 حروف ہوں، 4 حروف اور تینوں با کی شیپ میں ہوں، اس کو ملائیں گے تو سب سے پہلے جس طرح با کے ساتھ ہم الف لکھتے ہیں تو یہ شیپ بنائیں گے، اور اس شیپ کو اس کے بعد یہ آدھے قد کا ایک اور شیپ بنائیں گے، جس طرح کہ یہ با یا تا، تو یہی شیپ یعنی اس کے شروع میں ہم نے صرف یہ نیچے سے یہ موٹا کر کے یہ دانت بنا دیا، اور آگے اس کے ساتھ ایک اور با ملا دیا۔ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آپ نے بنیادی چیز یہ جوڑ ہے با کے، کہ یہ جوڑ کیسے بنتے ہیں اس کو سیکھنا ہے، اور اسی جوڑ کے اندر بنیادی غلطیاں جو ہے لوگ اسی میں کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ایک لفظ لکھنا ہو تو لفظ کا دانت بنا ہی نہیں ہے تو آپ اس کے نیچے نقطے کیسے لگاتے ہیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو درست لکھنے کے لیے بھی جوڑ کا سیکھنا ضروری ہے، اور خوبصورت لکھنے کے لیے بھی جوڑ کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پا، یا، نون اور ٹا، ان سب کو آپ با بھی بنا سکتے ہیں، سب کو پا بھی، سب کو نون بھی، سب کو یا بھی، سب کو ٹا بھی، یعنی تمام جو 7 حروف ہیں ان 7 حروف کا مجموعہ ہے کہ ان 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو، آپ نے اس کا جوڑ لگانا ہے، درمیان میں آ جائے، شروع میں آ جائے، کیسے لگتا ہے، تو یہ آپ کو ایک بنیادی چیز بتا دی۔ اب اگر اس کے ساتھ آپ نے ایک اور با ملانی ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے شروع میں پھر ایسی جو ہے نا یہ مد کی طرح شیپ لگا کے، اس کے بعد یہ اس طرح الف کے ساتھ، دال کے ساتھ ہم نیچے سے جوڑ لگاتے ہیں، اس جگہ کو موٹی کر کے، اس کے بعد پھر یہ اگلا سٹیپ یعنی با یا تا جس طرح اس شکل میں ہے وہی شیپ اس کے ساتھ بھی لگائیں گے۔ دیکھیے، یہ آدھے قد کا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ تھوڑا جس طرح کہ تیر کا نشان ہوتا ہے، کرسی سی بنا کے، تو تھوڑا سا آگے اس کو جوڑ کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ملائیں گے آخر میں تا یا با کی شیپ۔ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے حروف آ گئے، 5 حروف ہمارے پاس جمع ہوئے۔ یہ دیکھیں، اس کو ہم نے ٹا، یا، اس کے بعد یہ اگلے حرف کو ہم نون، اس کے بعد پھر یا، اور آگے کو جو مرضی بنائیں، چاہے اس کو تا بنائیں یا ٹا بنائیں، مثلا 2 نقطے کر دیتے ہیں، تا بنا دیتے ہیں۔
تو یہ آپ کے سامنے ایک اور حرف بن گیا 5 حروف یعنی ایک جیسے۔ اب 5 کی جگہ پہ اگر آپ نے 6 لگانے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے، تو اسی کے ساتھ پھر یعنی نیچے سے جو آپ کا یعنی پینٹ میں شروع والا یہ آپ نے بنانا ہے، اور اس کے بعد باقی یہی حروف یعنی اس کے ساتھ ایک اور لگانا ہو پھر نیچے سے۔ یہ جی با اور با کی شیپ میں جتنے حروف ہیں ان کا طریقہ آپ نے اسی طریقے سے جوڑ جتنے مرضی آپ لگاتے جائیں، لفظ خود بخود بنتے جائیں گے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سین۔ اب سین کے دانت کتنے ہوتے ہیں، تو دیکھیں سب سے پہلے مد لگا کے آدھے قط کا، اس کے بعد ایک قط کا یعنی کہ قلم کی چوڑائی کا ایک کر کے تھوڑا سا آگے لے جا کے اس کے بعد نیچے اس طرح تین بنانے کے بعد اس کے ساتھ ہم دائرہ لگائیں گے۔ یہ ہے سین کا طریقہ، یعنی کہ مفرد سین کیسے لکھا جاتا ہے، تو سین مفرد لکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب سین جوڑ میں کیسے آتا ہے، تو چلے اس کا جوڑ سیکھتے ہیں۔ یہ قلم کی نوک سے آپ نے یہ دو دانت ہوتے ہیں سین کے، 2 دانت، اس کے بعد یہ جو تیسرا ہے یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ، اس کو جوڑ کہتے ہیں۔ یہ دانت نہیں ہوتا، اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملانا ہو تو یہاں پر یعنی کہ یہ جوڑ آپ کو لگانا ضروری ہے۔ تو یہ مختلف حروف کے ساتھ مختلف آتا ہے، یہ آدھے قط کا، یہ پورے قط کا، یعنی یہ فاصلہ ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ آپ اگلا جوڑ ملا سکتے ہیں۔ تو جوڑ کے طریقے میں نے اگلی ایک اور ویڈیو کے اندر اس چینل پہ اور بھی ویڈیوز موجود ہے، چینل کا آپ وزٹ کریں، آپ کو مل جائیں گی اور بھی ویڈیوز کے سین کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طریقوں میں وہ سین کیسے لکھا جاتا ہے اس کا سارا طریقہ میں نے بتایا ہے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سین درمیان میں جب آ جائیں یا سین کے ساتھ اور حروف آ جائیں تو کیسے لکھے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں سین کا ایک جوڑ کا طریقہ یہ دوسرا ہے، ایک یہ تیسرا ہے کہ مثلا آپ نے جوڑ سیٹ سے لگانا ہو، نیچے سے لگانا ہو یا اوپر سے لگانا ہو، یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 دانت ہوتے ہیں، تو یہ 3 دانت کس صورت میں ہوتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہم واو لگاتے ہیں تو واو کی صورت میں، اور بعض میں اسی طرح یعنی کہ اسی طرح 2 دانت ہوتے ہیں، یعنی اس طرح مد مفرد سین میں اس طرح مد ہے، اس کے ساتھ یہ ایک صورت صرف یا کی را کے ساتھ جب ہم لگائیں گے جوڑ تو اس صورت میں یہ نیچے والا جوڑ آئے گا۔ جس سین کے ساتھ ہم سین کا جوڑ لگاتے ہیں تو 3 دانت بنا کے یعنی کہ اس کے بعد یہ ایک جوڑ ہے، تو جوڑ کے بعد ایک اور سین کے بعد یہ اگلا جوڑ ہے، اور جوڑ کے ساتھ ہم نے تا لگا دے۔ مثلا سست لکھنا ہو تو کیسے لکھتے ہیں، یہ سست لکھنے کا یعنی سین کے ساتھ سین کا جوڑ، ایک سین شروع میں آیا، ایک سین درمیان میں آیا، اگر آخر میں بھی سین لگانا ہو تو جس طرح مفرد ہے تو مفرد کی طرح اس کو اوپر نقطے کرے تو شین بن جائے گا۔ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ایک سین کو آپ کھینچ دیں، کھینچنے کے بعد یعنی کم از کم 11 قط تک اس کو آپ کھینچ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ سین، پہلے اس کے جوڑ ہے، جوڑ کے بعد 2 دانت ہے، اس کے بعد پھر جوڑ، اور جوڑ کے بعد ہم نے اس کے ساتھ یہ تا۔ یہ ہم ایک اگلا لفظ سیکھتے ہیں کہ سین کے ساتھ ہم یا نون اور ٹا لگاتے ہیں تو کیسے آتا ہے، تو دیکھیں یہ سب سے پہلے سین کے ساتھ ہم نے مثلا نون کا جوڑ لگانا ہو تو ہم نے اس کو اوپر کیا، اس کے بعد ایک اور یعنی باقی جو شیپ ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اوپر لے کر گئے۔ یہ جو شروع میں ہے سین کے بعد یہ جوڑ ہے، یہ جس کے نیچے میں یہ نقطے کر رہا ہوں، تو اب یہ اگر
اس کو اوپر لے کر جائیں گے تو پھر تو یہ الف ہوگا، لیکن اگر الف نہیں اس کے ساتھ اور حروف جوڑنے ہوں تو اس صورت میں یہ ایک حرف بنے گا، یعنی کہ جوڑ اس کے ساتھ ختم ہوا، جوڑ کے ساتھ یہ یا، اس کے بعد نون، اس کے بعد یا اور پھر تا بن گیا۔ اسی طرح اگر یہ بعض لوگ یہ لفظ نشیب لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، کون سی غلطی ہیں دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اب خود بخود یہ نظر آ جائے گی کہ کیسے غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ شروع سے لفظ تو ٹھیک لکھتے ہیں، نون کے ساتھ شین کے ساتھ یا، لیکن جب یہ اگلا جوڑ لگاتے ہیں یہ، تو اس کو ایسے لگاتے ہیں، دیکھ اب لفظ کتنا خوبصورت ہے، لیکن جو خطاطی کے اصول ہیں اس حساب سے یہ لفظ بالکل غلط ہے۔ تو خطاطی کے اصول کے حوالے سے یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ٹھیک لفظ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ ٹھیک لفظ کیسے لکھنا ہے۔ اب پہلے اس کے نیچے نقطے لگاتے ہیں، نون، شین، یا اور با، نشیب۔ لیکن نشیب لکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نون، یہ شین، اس کے بعد جوڑ اور یا، اب دیکھیں اب یا کیسے لگانا ہے، یہ اب اس کے ساتھ ہم نے جوڑ لگایا تو یہ اصل حرف یہ بنے گا۔ اس کو ہم نسبت بھی بنا سکتے ہیں اور نشیب بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ ہم نے نسبت لکھنا ہو وہ بھی اس طریقے سے، اگر نشیب لکھنا ہو وہ بھی اس طریقے سے۔ باقی تو آپ کو بتایا ہے کہ ایک حرف میں کافی سارے حروف آتے ہیں، مثلا 7 حروف ہے تو 7 حروف میں سے کوئی بھی آپ نقطے چینج کرتے جائیں، لفظ خود بخود بنتا جائے گا۔ اسی طرح اکثر لوگ اس لفظ میں بھی غلطی کرتے ہیں، مثلا سین الف سا ہے تو سین الف سا کے ساتھ پہلے یہ 2 جوڑ آتے ہیں، تو جو جوڑ کے ساتھ الف لگاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم نے ایک اور لفظ، مثلا اس کو بشا بنانا ہو تو با سین الف سا یا شین الف شا ہوا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ایک اور حرف لکھنا ہو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں بس تا، اب تا الف تا لگانا ہے تو یہ با، اس کے بعد یہ سین کے 2 دانت، اس کے بعد یہ تا۔ اگر یہ پہلے والا آپ لکھ کے، بعض لوگ اس طرح لکھ کے اس کے اوپر 2 نقطے کر دیتے ہیں، وہ بالکل غلط ہوتا ہے لفظ۔ صحیح لفظ یہ دوسرا ہے کہ با کے بعد یہ سین کے 3 دانت، یہ دانتوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب اس کے اندر لوگ اس طرح 2 نقطے لگا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط لفظ ہے۔ کیوں؟ اس میں جو سین کے 2 دانت ہے وہ نہیں ہے۔ اگر سین الف سا لکھنا ہو پھر تو ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن جب اس سین الف سا سے پہلے تا ہے، تا الف تا ہے، تو تا الف تا اس کے ساتھ لگائیں گے۔ اسی طرح یہ سیج لکھنے میں، یعنی کہ سین یا جیم اور ہا، یہ لکھنے میں ایسے لکھتے ہیں جس طرح سج ہے، اور سج لکھ کر اس کے نیچے 2 نقطے کر دیتے ہیں، جس کو وہ سیج یعنی کہ جگہ پر لکھتے ہیں۔ اسی طرح سیج یا اور کوئی لفظ کہ جس میں یعنی کہ جوڑ سین کے بعد ایک اور جوڑ ہوتا ہے، اب یہ سیج یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اصل چیز یہ ہے کہ پہلے آپ نے سین کے اپنے دانت پورے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اگلے حرف کو اپنا جوڑ دے دینا ہے، اور اس جوڑ کے بعد آپ نے اگلا لفظ لکھنا، اگلا حرف لکھ دینا ہے۔ تو اصل طریقہ یہ ہے۔ اس میں یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ